السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 13 سورہ الرعد، یہ آخری مراحل میں ہے الحمدللہ، یہ بھی ہماری ختم ہو جائے گی، اور آیت نمبر ہم 42 سے پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن 42 کا میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کچھ اس کی ڈیٹیل بتاؤں گی، تو پہلے وہ کر لیتے ہیں 41 کی، اور پھر انشاءاللہ تعالی 42 کی آیت کو تجوید پڑھیں گے۔ تو آیت 41 میں یہ بتایا گیا تھا کہ کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو اس کے چاروں طرف سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ یعنی اپنے حکم کو پورا کرنے والا ہے، کوئی اس کے حکم کی نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو کیا مراد ہے کہ ہم گھٹا رہے ہیں؟ اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر 1، کافر جو عذاب کے مطالبے کر رہے ہیں، اسلام پھیل رہا ہے اور ان پر زمین تنگ ہو رہی ہے، یعنی کفر گھٹ رہا ہے۔ نمبر 2، سائنسدانوں کا خیال ہے کہ زمین سکڑ رہی ہے۔ اس کا تیسرا معنی ایک اور بھی ہے کہ زمین کے فاصلے کم ہو رہے ہیں، یعنی زمین کے 3 حصے ہیں نا، اندر والا چھوٹا دائرہ جس کو سالڈ انر کور کہتے ہیں، اور نمبر 2 باہر والا جس کو لیکوڈ کور یعنی لاوا وغیرہ، اور نمبر 3 اوپر والی تہہ جس کو مینٹل کہتے ہیں، اور نمبر 4 آخری حصہ کرسٹ، زمین کے سکڑنے کی وجہ سے اندر کا حصہ سکڑ رہا ہے، اور پھر کثرت سے کریکس بھی آئیں گے اور قیامت آ جائے گی۔ یہ تھا آیت نمبر 41۔ آیت نمبر 42، وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الرحمن الرحیم وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وقد اور تحقیق مکر الذین چال چلی ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فللہ المکر تو اللہ ہی کے لیے ہے تدبیر، جمیعا ساری کی ساری، یعلم وہ جانتا ہے، ما تکسب جو کمائی کرتا ہے، کلو ہر نفس شخص، وَسَيَعْلَمُ اور عنقریب جان لیں گے، الکفار کفار، لمن کس کے لیے، عقبی الدار آخرت کا گھر ہے یا انجام ہے۔ آخرت انہی لوگوں کے لیے جو مکر و فریب کی راہ کو چھوڑ کر حقیقت کو اپنا لیں۔ اور دیکھیے اس میں بتانا کیا مقصود ہے، وہی جو ابھی میں نے بتایا، جو مکر و فریب یعنی جھوٹ، بہتان اور طرح کے چالیں، دھوکے، ان کو چھوڑ کر سیدھی راہ کون سی ہے، ہدایت کی راہ، اس کو اپنا لیں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ وَيَقُولُ اور کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کون سے وہ لوگ تھے، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، انکار کیا تھا، لست مرسلا نہیں تو بھیجا ہوا، قل کہہ دیجئے، کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدن گواہ، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ومن عندہ اور جو رکھتا ہے اپنے پاس، علم الکتابی علم کتاب کا۔ اب یہاں پر بنیادی طور پر اس میں توحید کی دعوت ہے، لوگوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اور پھر ان کا انجام بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ سے مراد ہے
وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے، مثلاً عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلیمان فارسی، قطب ابدالی۔ اور الحمدللہ ہمارا یہاں پہ یہ جو سورہ ہے اس کا یعنی جو ختم ہے، یعنی سورہ جو ہماری سورہ رعد ہے وہ کمپلیٹ ہوئی، تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے سورہ ابراہیم پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم، یا اللہ ہم نے جو کچھ بھی یہاں پر پڑھا، سنا یا پڑھایا، یا اللہ اس میں کوئی بھی غلطی، زیر زبر، پیش، مد، شد، اعراب کی مجھ سے کوئی ہو گئی ہو یا پڑھنے پڑھانے والوں میں سے کوئی ہو گئی ہو، یا اللہ تو اصلاح کرتے ہوئے ہمیں معاف کرتے ہوئے یا اللہ پاک اپنے بارگاہ الہی میں اس کو قبولیت کا شرف بخشنا۔ یا اللہ پاک اسے اب ہمارے اساتذہ اکرام کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ اکرام کے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا رب العزت، یا ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا رب العزت ہمیں اس کتاب پر چلنے والا بنا دے، نہ کہ صرف پڑھنے والا۔ یا اللہ پاک ہمیں اس پر باعمل بنا۔ یا اللہ پاک ہماری زبانوں سے، ہمارے عمل سے وہی چیزیں ظاہر ہو جو تیری پسند کے مطابق ہو، جو تیری رضا کے مطابق ہو۔ یا رب العزت، یا باری تعالیٰ ہمارے تمام لوگوں کے، سب کے یا اللہ پاک کوئی پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بیماریاں ہیں، یا اللہ ان سب کو دور فرما دے، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، مشکلات کو یا اللہ پاک آسان فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے نہ مانگیں گے تو کس سے مانگیں؟ یا رب العزت ہر سننے والے، ہر کل عالم کے یا اللہ تمام مسلمانوں کو یا رب العزت ان کی تمام پریشانیوں سے دور کر دے۔ یا اللہ، یا رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا رب العزت ہمارے والدین کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ جو ان کے جو والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمانا، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی، رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ جن بچیوں کے رشتے نہیں ہیں، یا اللہ یا بچوں کے یا رب العزت یا کوئی بھی کسی حالات میں کوئی گھروں میں بچیاں آ کے بیٹھ گئی ہیں، یا اللہ ان سب کے نصیب میں اچھی قسمت کر دے۔ یا اللہ ہم دعا مانگتے ہیں جو آج ہم نے سیکھا کہ دعا سے ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ یا اللہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی غلط ہے، ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے کچھ ہے، تو یا اللہ پاک ہم سب تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے بخش دینا، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت فرمانا، یا اللہ ہمیں برائیوں سے دور کر دینا، یا اللہ پاک ہمیں پریشانیوں سے دور فرما دینا۔ یا رب العزت یا اللہ ہمیں اسلام پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ پاک ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنانا۔ یا اللہ ان کی شفاعت سے ہمیں بہرہ مند فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔